السلام علیکم۔ چلتے ہیں ڈرامہ کلندر ایپیسوڈ 11 کی طرف، جس میں دریودھن کی تبریز کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ تبریز ایک پڑھا لکھا لڑکا ہوتا ہے، وہ جو کہ گاؤں کا لڑکا ہوتا ہے اور شہر جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے سب اس کی قدر کرتے ہیں کہ تبریز نے باہر جا کر تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ تھے، تو پھر وہ کہتے تھے ہمارا لڑکے نے شہر جا کے تعلیم حاصل کی ہے تو یہ بہت بڑا آفیسر بن جائے گا۔ تو اس کے بعد تبریز کی امی اور بہن رشتہ لینے پہنچ جاتی ہیں دریودھن کا۔ دریودھن ایک نہایت سی سلیقہ دار لڑکی ہے، اور یہ ایک یتیم اور مسکین لڑکی ہے جو اپنی چچی کے گھر رہتی ہے، اور اس کی چچی بہت ہی ظالم قسم کی عورت ہے۔ وہ اسے نوکرانی بنا کر رکھتی ہے اور اپنی بیٹی کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی، اس پہ بہت ظلم کرتی ہے۔ اور وہ سوچتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے، نکمے آوارہ بیٹے کے لیے اسی کا رشتہ لے لوں گی، کیونکہ یہ کچھ کہتی بھی نہیں ہے اور ہر چیز آرام سے برداشت کر لیتی ہے، جبکہ اس کی چچی کی اپنی بیٹی ہے، وہ اس سے کوئی کام نہیں کرواتی۔ اور اسی وجہ سے جب وہ آتے ہیں، تبریز کی بہن اور امی آتی ہیں دریودھن کا ہاتھ مانگنے، تو دریودھن بہت خوش ہو جاتی ہے۔ جب ان کی ماں اور بہن بتاتی ہیں کہ ہم آپ کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں اس کے گھر، دریودھن کے گھر، تو پھر بہت خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک سمجھدار شریف لڑکا ہوتا ہے جو شہر جا کے تعلیم کر لیتا ہے اور پھر اسی کی سیرت پہ مرتا ہے۔ یہ بہت ہی شریف قسم کی سلیقہ دار لڑکی ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو کہ ایک دیہات میں رہنے والی لڑکی ہے۔ حالانکہ اس کی شہر میں بھی کافی گرلز فرینڈ تھیں، لیکن پھر وہ اس کو اگنور کرتا کیونکہ اس کی شرافت بھی بہت ہی مشہور تھی، اور یہ ہر وقت اللہ پاک سے دعائیں مانگتی تھی اپنے نصیب کے لیے اور ہر قسم کے لیے۔ اور پھر یہ بچوں کو ٹیوشنز بھی پڑھاتی تھیں اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی تھیں، تو پھر یہ تبریز کے لیے بھی کافی دعائیں مانگتی تھی اور کہتی تھیں یا اللہ، تبریز کے حق میں جو لڑکی بہتر ہو اس سے شادی ہو جائے۔ اللہ کو جو منظور ہوا، اللہ نے تبریز اس کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور تبریز کی یہ چھوٹی بہن ہے، یہ بہت ہی نخریلو ہے، اور یہ آ کے اس کو جب رشتہ لینے آتے ہیں اس پر بہت طنز کرتی ہے اور کہتی ہے تم ایک پینڈو لڑکی ہو اور تمہارا گھر تو اتنا گندا ہے جیسے سٹور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ منہ پہ کچھ نہیں کہتی ہے اور اس کی تعریف کر دیتی ہے اور کہتی ہے ہم شہر جیسے ہمارے گھر نہیں ہوتے، ہم تو دیہات میں رہتے ہیں اور وہ بھی چھوٹے موٹے گھر ہوتے ہیں اور اس میں کوئی عیاش کا سامان نہیں ہوتا۔ جب پھر وہ منگنی کر لیتے ہیں، انگوٹھی پہنا لیتی ہے اس کے ساتھ، تو پھر دریودھن کو فون ملاتے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے اس کی ویڈیوز بنا کے بھیجو، تو پھر اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہے۔ ایک دو دن بعد تبریز کی نوکری لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہے اور پھر اپنے بابا اور ماما کو کہتا ہے اللہ پاک نے میرے حق میں ایسی لڑکی چنی ہے جس کی وجہ سے مجھے نوکری مل گئی ہے۔ تو پھر بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لڑکی میرے حق میں بہت ہی قسمت والی ثابت ہوئی ہے، اس کے مقدر کی وجہ سے مجھے نوکری بھی مل گئی ہے۔ اور اس تبریز کا بھائی الفی ہے، وہ اپنی کزن کو پسند کرتا ہے، بہت ہی پسند کرتا ہے۔ پہلے اس کا رشتہ اس کی الفی کے ساتھ کر رہے تھے، اسی وجہ سے تو پھر انہوں نے کینسل کر دیا تھا کیونکہ الفی کو پسند تھی اس کی کزن۔ اور اس کی دریودھن کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی جو چچی کے پاس رہتی تھی اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کے شاید اس کے ساتھ چکر ہوں گے، اسی وجہ سے آپ کا رشتہ منگا ہے، ورنہ آپ کا کوئی رشتہ بے نہ لیتا ہے، اس گاؤں میں بوڑھے کا بھی رشتہ نہ آتا۔
تو پھر وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اپنے گھر بہت خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی تبریز کی جو چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے اور کہتی ہے سر کے گھر کے سارے کام بھی تم نے کرنے ہیں۔ لیکن تبریز کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے تبریز، وہ اس کو بہت عزت دیتا ہے، بہت عزت دیتا ہے، اور وہ اپنی ماں باپ کو کہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اور الفی کی جو ہونے والی بیوی ہوتی ہے اس کی ماں اس کو بھڑکاتی ہے، کہتی ہے اب تو تبریز کی بیوی کے مزے ہوں گے کیونکہ اس کی تو ایک جاب لگ گئی ہے اور وہ اس کی پسند کی بھی ہے، کاش آپ بھی تبریز کی بیوی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے امی جی آپ ایسے ہی نہ گئے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے ہی لکھے نصیب ہوتے ہیں جس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور تو پھر اسی وجہ سے یہ اتنی شریف لڑکی ہوتی ہے، اس کی گھر میں پھر سارے عزت کرتے ہیں۔ اور پھر الفی کی جو ساس ہوتی ہے وہ اس سے جلتی ہے۔ ادھر جس چچی کے پاس دریادن رہتی تھی اس کا نکما بیٹا تھا جو انیلا کا شوہر تھا، اور پھر وہ کافی دن تک اس کو تنگ کرتا رہا کہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے شادی کر لو۔ ایک دن وہ اس سے بہت بدتمیزی کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بھاگ کے چلی جاتی ہے اس کے گھر۔ اور تو پھر وہ کہتے ہیں آپ بھاگ کے کیوں آئی ہو؟ تو پھر یہ کہتی ہے وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا، لیکن چچی جان بھی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ اسی وجہ سے کافی دنوں کے بعد وہ پھر ادھر ہوتی ہے اور تبریز کو فون ملاتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں آپ کی امانت ہوں، ایسا نہ ہو آپ کی امانت میں یہ کوئی خرابی پیدا کر دے، تو پھر آپ مجھے جلدی بہا کے لے جائیں۔ تبریز اپنی امی کو کہتا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کو ادھر ہی نہیں رکھوں گا، میں اپنی بیوی کو شہر میں جا کے رکھوں گا، جس کی وجہ سے اس کی منہ پٹ بہن جو ہوتی ہے وہ لڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے ہم اس کو کام کے لیے لا رہے ہیں اور آپ اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں، ہم نخرے اٹھانے کے لیے تو نہیں لائے۔ ایک تو زلفی کی اس بہن جو ہے وہ بہت ہی نہ قسم کی لڑکی تھی، اسی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ آپ نے اس کو ایسے ہی کام پہ لگا دینا ہے۔ کافی ٹائم گزر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو جلدی سے اولاد سے نواز دیتا ہے۔ کافی ٹائم گزرتا ہے، اسی ہی وجہ سے پھر دریادن خوش ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے آگے بتانا ہے کہ کیا دریادن ادھر خوش رہ پائے گی، کیا اس کی چچی اس کے ساتھ ظلم کرے گی یا اس کے ساتھ کوئی غلط الزام لگائے گی، تو پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ لوگ تک پہنچ سکے۔ تو آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت شکریہ۔ چلیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔